ویز آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ حور کیا ہے، حور کا حسن و جمال، اس کی ساخت، اس کی خوبیاں، اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات ہوگی، تو اس کو لاسٹ تک لازمی بات کیجئے گا۔ حور حورا کی جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی، انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کے چہرے پر نظر نہ جم سکے اور متحیر ہو جائے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس کی نرم جلد اور رنگت کی صفائی کی وجہ سے نظر متحیر ہو۔ حوروں کے اوصاف اور حسن و جمال اور خوبیوں کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حوریں جو ہیں وہ ابھرے ہوئے پستانوں والی ہم عمر ایسی ہوں گی کہ ان کے اعضاء میں جوانی کا پانی چل رہا ہوگا۔ گلاب کے پھول اور سیب کی طرح حسین ان کے رخسار، اور انار کی طرح ان کے پستان، اور موتیوں کی لڑی کی طرح ان کے چمکیلے دانت ہوں گے، اور ان کی کمروں میں باریکی ہوگی۔ ان کے چہروں کا حسن ایسا ہوگا کہ سورج ان کے گرد گردش کر رہا ہے۔ جب وہ مسکرائیں گی تو ان کے دانتوں کے درمیان سے چمک نکلے گی۔ جب وہ اپنے محبوب کے سامنے آئیں گی تو دو روشنیوں کے آمنے سامنے ہونے کی حالت کے بارے میں جو تم کہنا چاہو کہہ لو، یعنی اس حالت کا کیا ہی کہنا۔ اور جب وہ اس سے باتیں کریں گی تو دو محبوبوں کے درمیان بات چیت کے بارے میں جیسا آپ خیال کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ اور اگر وہ اس سے بغل گیر ہوں گی یعنی گلے ملیں گی تو دو لچکدار ٹہنیوں جیسے جسموں کے معانقہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تصور کر لیجئے۔ وہ آدمی اس عورت کے رخساروں کی آنگل میں اپنا چہرہ اس طرح دیکھے گا جس طرح شیشے میں دیکھتا ہے، جس کی چمک واضح ہو، اور وہ آدمی اس عورت کی پنڈلی کا گودا اس کے گوشت کے اندر دیکھے گا۔ اس کو نہ اس کی جلد چھپائے گی اور نہ اس کی ہڈی اور نہ اس کا لباس چھپا سکے گا۔ اگر وہ عورت دنیا کی جانب جھانک کر دیکھے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز خوشبو سے بھر جائے، اور مخلوق کی زبانیں اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور تسبیح پکارنے لگے، اور مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز اس کی وجہ سے جگمگا اٹھے، اور سورج کی روشنی اس طرح ماند پڑ جائے گی جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے، اور سطح ارضی پر موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے، اور جنتی آدمیوں کی تمام تر آرزوؤں سے بڑھ کر آرزو اس کا اس عورت سے وصال ہوگا، یعنی ملاپ ہوگا۔ وہ اس سے ملنے کے لیے حسرت گزار ہوگا۔ وہ وقت گزارنے کے ساتھ حسن و جمال میں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ وہ حمل اور ولادت اور حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، اور ناک کے سینڈ اور تھوک اور پیشاب و پیخانہ اور ہر قسم کی میل کچیل سے صاف ستھری ہوں گی۔ نہ اس کی جوانی ختم ہوگی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کے حسن و جمال میں کمی آئے گی، اور نہ اس کے وصال کی خوشبو تاہٹ میں ڈالے گی۔ بے شک وہ اپنی نظر اپنے خاوند تک محدود رکھیں گی اور اس کے سوا کسی کی جانب نظر نہ اٹھائیں گی، اور وہ آدمی بھی اپنی نظر اس عورت تک محدود رکھے گا، کیونکہ وہ عورت اس کی آرزوؤں اور چاہت کی انتہا ہوگی، اور جو وہ آدمی اس کو حکم دے گا وہ اس کی اطاعت کرے گی۔ اگر وہ اس سے غائب ہوگا تو اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی۔ اس کے ساتھ مزید یہ کہ اس سے پہلے اس عورت کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے۔ جب کبھی وہ اس کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کے دل کو خوشی سے بھر دے گی، اور جب کبھی اسے بات کرے گا تو اس کے کانوں میں موتیوں کی لڑیاں اور بکھرے ہوئے موتی بھر دے گی، اور جب وہ سامنے آئے گی ظاہر ہوگی تو محل اور بالا خانوں کو نور سے بھر دے گی۔ اگر آپ اس کی عمر کے متعلق پوچھیں تو وہ ہم عمر شباب کی عمر کے درمیان میں ہوں گی، اور اگر آپ اس کے حسن کے متعلق پوچھیں تو کیا ہی کہنا، سورج چاند کو دیکھا ہے۔ اگر آپ کس کی آنکھوں متعلق پوچھیں تو صاف سفیدی میں اور خوبصورت سیاہی میں خوبصورت حور ہوگی۔ اگر آپ اس کے قد کے متعلق پوچھیں تو کیا تو لچکدار خوبصورت ٹہنیوں کو دیکھا ہے، اس طرح ہوں گی۔ اگر تو اس کے پستانوں کے بارے میں متعلق پوچھے گا تو ابھرے ہوئے پستانوں والی ہوں گی، اس کے پستانوں کا ابھار عمدہ انار کی طرح کا ہوگا، اور اگر اس کی رنگت کے متعلق آپ پوچھتے ہیں تو گویا کہ یاقوت اور مرجان ہے۔ اگر آپ اچھے اخلاق کے بارے میں پوچھیں تو وہ خیرات احسان ہے جن میں ظاہری اور باطنی حسن جمع کر دیا جائے گا، بس وہ دلوں کی خوشیاں اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اگر آپ خامدوں کے ساتھ ان کا حسن معاشرت اور وہاں جو لذت ہوگی اس کے متعلق پوچھے تو وہ بہت ہنسنے والی، خامدوں کے ازدواجی تعلقات میں اس سے نرمی کی وجہ سے پیار دلانے والی ہوں گی جو روح کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے خامد کے پاس حاضر ہوگی تو اس کی موجودگی کا کیا ہی نظارہ ہوگا،
और अगर वो इसके गले लगे तो इस मानका पहलू में लगने की क्या ही लज्जत होगी। अगर गुफ्तगू लंबी हो जाए तो ताहत में नहीं डालती, और अगर वो बात करे तो मुखातब चाहता है कि वो बात को मुख्तसर ना करे, यानी बात करती जाए। और अगर वो गीत गाए तो आंखों कानों को कैसी लज्जत हासिल होगी। और तू अगर इससे मोहब्बत करे और इससे फायदा उठाए तो तेरा इससे ये मोहब्बत करना, फायदा उठाना क्या ही खूब होगा। और अगर वो बोसा किनार करे तो इस बोसा किनार से बढ़कर कोई चीज पसंदीदा ना होगी। और अगर कोई चीज पकड़ाएगी तो इस पकड़ाने से बढ़कर कोई चीज ज्यादा लजीज और मजेदार ना होगी। तो उसे ये जो हूर के उसाफ हुस्न जमाल बयान किया है, इसके बयान करने का मकसद ये है कि हमारी नौजवान यंग जनरेशन, यंग नस्ल जिना और जनाकारियों से बच जाए, ताकि उनसे बचते हुए वो इन हूरों को हासिल कर सके। जन्नत में जो इनके इंतजार में बैठी होंगी, जन्नत में इनको इस तरह की एक से बढ़कर एक कई तरह की हूरें मिलेंगी, लेकिन उसके लिए नेक अमाल और जिना और बदकारियों से बचना जरूरी है। इसलिए मेरी उन नौजवानों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा अगर इस तरह की हूरें चाहते हैं जन्नत में जो आपकी मुंतजर होंगी, तो ऐसी बदकारियों जना से परहेज कीजिए, इनसे अपने आप को और अपने दूसरे दोस्तों को बचाएं। व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे दोस्तों से शेयर करें और इसे लाइक और कमेंट करें। इसके अलावा इस तरह की मुफीद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल बदलो खुद को सब्सक्राइब करें, साथ ही बनी हुई बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप हासिल कर पाएं।